اللہ کی آیتوں میں مگر کون جھگڑا کرتا ہے؟ الذین کفروا، جس نے حق کو چھپا دیا ضد کی وجہ سے، جس نے حق کو، سمجھو ذرا بات کو، یہ جدال دو قسم ہوتا ہے۔ ایک ہے جدال فی الحق، اور سمجھے جدال فی الحق فی آیات اللہ، یہ جدال نا حق ہے، یہ جدال باطل ہے، یہ جدال مذموم ہے۔ اس جدال کا نام ہے جدال شیطانی۔ اور سمجھو جدال کی دو قسمیں، ایک جدال شیطانی، دوسرا جدال رحمانی۔ اور سمجھو ایک جدال کیا ہے؟ شیطانی، اور دوسرا جدال کیا ہے؟ رحمانی۔ جدال شیطانی اللہ کے حق کے اندر جھگڑا کرے، اور سمجھے یہ، اور ایک ہے جدال رحمانی، وہ ہے جدال للحق، جدال حق کے لیے، اور سمجھے حق کے لیے، حق کے دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کرے، یہ جدال للحق۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جدال رحمانی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جدال۔ تو ایک ہے جدال مذموم، دوسرا ہے جدال محمود، اور سمجھے دوسرا ہے جدال، مثلا اللہ پاک پیغمبر کو کہتی ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب پیغمبر کریم نے جو جدال کرنا ہے وہ جدال کیا ہوگا؟ محمود۔ وہ جدال کیا ہوگا؟ رحمانی۔ اور یہ جدال اللہ کی آیتوں کا مقابلہ کیا جائے، حق کا مقابلہ کیا جائے، یہ جدال کیا ہے؟ شیطانی۔ یہ جدال شیطانی کون کیا کرتا ہے؟ جو ضدی کافر ہوتا ہے۔ آگے آؤ، اللہ کی آیتوں میں نہیں جھگڑتے، مگر کون جھگڑتی ہیں؟ ضدی۔ یہ حکم نامہ بالکل واضح ہے، میرا پیغمبر جو پیغام سنا رہا ہے، یہ پیغام بڑا واضح ہے، ہر آدمی اس پیغام کو مان لے گا۔ ہاں کون نہیں مانے گا؟ جو ضدی ہوگا، جو فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ۔ سمجھنا ذرا بات کو، منکرین کے اصلاح کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں ان کی اصلاح کے تین طریقے، یہ فَلَا يَغْرُرْ کا یہ طریقے اول ہے، کذبت قبلہم یہ طریقے دوم ہے، اور آگے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وہ طریقے سوم ہے۔ سمجھو جب بھی کوئی آدمی حق کا مقابلہ کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، منکر بن جاتا ہے، منکر، اس کی اصلاح کرنے کے تین طریقے۔ پہلا طریقہ، عام طور پہ جو اصلاح انکار کرنے والا انکار کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے دنیا کے ٹور ٹار، عزت وقار، پیسہ، اس پہ مست ہوتا ہے، اس پر مست ہونے کی وجہ سے، مغرور ہو جانے کی وجہ سے اللہ کا مسئلہ توحید والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک بات سمجھے، اس لیے اللہ پاک پہلا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں او میرے بندے، یہ دنیا کی دولت یہ کیا چیز ہے جس پہ تو متکبر بن گیا، اور متکبر بن کے میرے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے پیغمبر کا مقابلہ کرتا ہے، میرا پیغام توحید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس دنیا پہ ناز اور نخرہ کر کے یہ سارا کام کر رہا ہے، یہ دنیا چند دن ہے، چند دن، اس دنیا پہ ناز نہ کر، وہ سمجھے اس دنیا پہ ناز، یہ پہلا طریقہ ہوتا ہے اللہ کا سمجھانے کا، اصلاح کرنے کا۔ دوسرا طریقہ، اللہ کہتا ہے او
مغرور انسان اور متکبر انسان جو پیغمبر کا دشمن بنائے، توحید کا دشمن بنائے، اور تو اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مغرور گزرے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے گزرے ہیں، لیکن پتہ ہے میں نے ان کو پکڑا، پھر انہیں کوئی میری پکڑ سے بچا نہ سکا۔ اوے خیال کر، میں اگر تجھے پکڑ لوں گا تو تجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میرے پیغمبر کی دشمنی نہ کر، توحید کی دشمنی نہ کر، مسئلہ مان لے۔ دوسرا طریقہ، تیسرا اللہ پاک طریقہ بیان کرتی ہیں کہ جو یوں حق کو مانا نہیں کرتا، پیغمبر کا دشمن بنتا ہے، اللہ کا پیغام توحید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب مرے گا، مرنے کے بعد اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اوے جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی بات کو مان لو۔ میرا پیغمبر جو مسئلہ سنا رہا ہے کہ فد اللہ، کہ اللہ ہی کو حاجات اور مشکلات میں پکارنا ہے، اللہ کی پکار کے اندر کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ مردہ، نوری ناری، کسی چھوٹے بڑے کو شریک نہ بناؤ۔ میرا پیغمبر جو کہہ رہا ہے مان لو، نہ مانو گے مرو گے تو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ بات سمجھے، یہ تین طریقے اللہ پاک اصلاح کے بیان کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، آؤ، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ طریق اصلاح اول، منکرین کی اصلاح کا پہلا طریقہ۔ اللہ کہتا ہے فلا یغررک، نہ دھوکے میں ڈال دے تجھ کو، تقلبہم، نہ دھوکے میں ڈال دے ان کی چہل پہل۔ یہ تقلب، ان کی چہل پہل، ناز نخرہ، تکبر ان کا، فی البلاد، شہروں میں ان کا مغرور ہو کے چلنا، ان کے پاس دنیا کے پیسے کا زیادہ ہونا، یہ تقلب ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی ٹور ٹار ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے، اور سمجھے، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو سمجھاؤ یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، ذرا نکالو۔ اچھا جی، یہ متاع کیا ہے؟ متاع قلیل کہاں آ رہا ہے؟ انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، یہ ساتھ ہی کدھر ہے وہ؟ انما ھذہ الحیات الدنیا، ہاں اچھا، یہی حامی مومن، یہ ساتھ آگے ہے آیت نمبر 39، آیت نمبر 39، یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی متاع، چند دن کا فائدہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کا فائدہ ہے، نفع اٹھانا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اصل ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع، کیا ہے؟ متاع، چند دن کا فائدہ، چند دن کا فائدہ، اور اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ چلو آئیے،
یہ منکرین کی اصلاح کا پہلا طریقہ. یہ تقلب مصدر ہے. رضی نے قانون لکھا ہے کہ یہ تقلب مصدر للحقارت ہے. یہ تقلب مصدر آتی ہے کس کے لیے؟ حقارت کے لیے. اور یہ دنیا حقیر چیز ہے. حقیر دنیا کیا ہے؟ حقیر چیز ہے. اس دنیا پر ناز کر کے تکبر کر کے حق کا مقابلہ نہ کرو، پیغمبر کا مقابلہ نہ کرو، بات مان لو. ایک طریقہ. آگے آئیے جی دوسرا طریقہ. کذبت قبلہم. کذبت دوسرا طریقہ کہ تم سے پہلے بڑے بڑے متکبر گزرے ہیں، لیکن جب اللہ ناراض ہوا اللہ نے ان کو پکڑ لیا. پھر دنیا کا یہ ناز نخرا کوئی چیز ان کو بچا نہ سکی. تمہیں بھی اللہ اگر پکڑ لے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارا مسئلہ مان لو، لا الہ الا اللہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. آؤ جی یہ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. یہ کذبت کے نیچے لکھا ہوگا سبب عذاب اول. نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی تھی. والاحزاب من بعدہم، اور نوح علیہ السلام کے بعد احزاب کئی جماعتیں آئیں، کئی قومیں آئیں. انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی. اور سمجھے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا معاذ اللہ. اس کے بعد جتنی قومیں آئیں انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے رسولوں کی تکذیب کی. یہ ایک سبب عذاب کا. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر جماعت نے، ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں لِيَأْخُذُوهُ کہ پکڑ لیں اس رسول کو. کیوں پکڑ لیں؟ پکڑ کے قتل کریں، قید کریں، جلا وطن کر دیں. یہ دوسرا سبب عذاب کا. یہ دوسرا سبب کیا ہے؟ توہین رسول. توہین رسول. اور سمجھے اس دوسرے طریقے کے اندر اللہ پاک 3 اسباب ذکر کر رہا ہے عذاب کے. اللہ پاک کا جو عذاب آتا ہے اس کے 3 سبب ہوتے ہیں. پہلا سبب رسولوں کی تکذیب کرنا، دوسرا سبب رسولوں کی توہین کرنا. آ گیا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ. یہ تیسرا سبب. تیسرا سبب ہے جدال. جدال بالباطل، باطل کے ساتھ ہو کر حق والوں کا مقابلہ کرنا. بات کو ذرا سمجھو. اب یہ 3 اسباب آ گئے یہاں پر. تکذیب 1، پیغمبروں کی توہین 2، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ اور باطل کے ساتھ ہو کے حق کا مقابلہ کرنا. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ تاکہ مٹا دیں اس سبب سے حق کو، سچے مذہب کو مٹا دیں وہ. یہ جادلوا بالباطل، باطل سے مراد کیا ہے؟ باطل سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتی ہیں یعنی حق کے اندر مختلف قسم کے شبہات پیدا کرنا، بیہودہ قسم کے شبہات پیدا کر کے اللہ کی توحید کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. باطل کیا ہے؟ جھوٹ. باطل بیہودہ شبہات، بیہودہ قصے اور کہانیاں. سمجھو ذرا بات کو. اب پیغمبر مثلا کہتا ہے جی اللہ ہی کو پکارو، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی کر سکنے والا نہیں ہے. اس کے مقابل آئیں گے مشرک، وہ کہیں گے نہیں جی دیکھو فلاں بابا جی نے ایسا کیا تھا نا، او فلاں حضرت صاحب نے ایسا کیا تھا نا جی،
او جی 13 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا نہیں پار کر دیا تھا. یہ ہے باطل. شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں باطل سے مراد کیا ہے؟ مشرک شرک کو پھیلانے کے لیے جو جھوٹے قصے سناتی ہیں، جھوٹی کہانیاں سناتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ جدال بالباطل. یہ کیا ہوتا ہے؟ جدال یہ جھوٹے واقعے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں سنا کے پیغمبر کے پیغام کو ختم کیا جائے، توحید کو ختم کیا جائے. یہ تیسرا سبب ہے، اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے. سمجھو، ایک پیغمبروں کی تکذیب، دوسرا پیغمبروں کی توہین، تیسرا حق کا مقابلہ کرنا جھوٹے قصے سنا کر، جھوٹی کہانیاں سنا کر. اللہ کہتا ہے جب انہوں نے ایسا کیا، پہلی قوموں نے، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْتُهُمْ، یہ ثمرہ اسباب ثلاثہ. فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے ان کو، جب انہوں نے میرے پیغمبروں کی توہین کی، جدال باطل کیا، پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا. اور آگے لفظ دیکھو قرآن پاک کے، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، کیسے تھی میری سزا. ہاں مشرکو بتاؤ، مزہ آیا نے؟ کیسے تھا عقابی، میرا عذاب. اب پتہ لگا جب میں پکڑتا ہوں تو کیسا پکڑتا ہوں. اور سمجھو، اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے میرے پیارے پیغمبر کے زمانے کے مشرکوں، اور تم سے پہلے بھی بڑے بڑے مشرک گزرے ہیں، انہوں نے بھی پیغمبروں کی توہین کی، جھوٹے قصے اور کہانیاں سنا کے شرک کو پھیلانے کی کوشش کی. لیکن کیا ہوا؟ میں مہلت دیتا رہا، پھر میں نے پکڑ لیا. جب میں نے پکڑ لیا پھر ان کو کوئی بچا سکنے والا نہیں تھا. کیا مطلب؟ تمہیں بھی پکڑ لوں گا، تمہیں بھی کوئی بچانے والا، کوئی پیر فقیر اور جس کے نام پہ نظریں نیازیں دیتے ہو اور جن کو پکارتے ہو، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ جب پکڑ لے گا. اس لیے مان لو کہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین، کہ خالص اللہ ہی کو پکارنا ہے. جو میرا پیارا پیغمبر سنا رہا ہے، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو شریک نہیں بنانا. سورت قمر میں ذرا نکالیے جزاءً، 28واں پارہ سورت قمر، 27واں پارہ، جزاءً لمن کان کوفرا. جی آیت نمبر کتنی ہے؟ 14. اچھا جی دیکھو، ذرا دیکھو، اس میں اللہ پاک ذکر کر رہا ہے نوح علیہ السلام کا. اور ذرا اوپر آیت نمبر 9 سے دیکھو، کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی. فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو یعنی نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا. معاذ اللہ. مشرک پیغمبر کا بڑا گستاخ اور بے ادب ہوتا ہے. پیغمبر کو کیا کہنے لگے؟ تو جھوٹ بولتا ہے. معاذ اللہ. وقالو، اور کہنے لگے، کیا کہا؟ مجنون. بلے بلے، یہ نوح علیہ السلام تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. معاذ اللہ. یہ مشرک ہیں. مشرک پیغمبر کی ہمیشہ توہین کرتا ہے، کہتا ہے جی مجنون، اور واضح دوجے را، اور جھڑکا ہوا
سمجھو ہمارے جو پیر فقیر ہیں ان پیر فقیروں کی بد دعا لگ گئی ہے اس کو. جس طرح آج کا مشرک بھی کہتا ہے نا اگر توحید والے پہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو مشرک کہا کرتا ہے ہاں بابے اور آنے ہون پکڑ لیا نا وابی نوح علیہ السلام کو وہ کہنے لگے مشرک. کیا کہا انہوں نے؟ مجنون پاگل ہے، وزدجرا جھڑکا ہوا ہے معاذ اللہ. اب سنو فدا ربہ ہے نبی کا طریقہ. نبی کیا کرتا ہے؟ فدا ربہ. کس کو پکارا؟ پیروں فقیروں کو، قبر والوں کو، آدم علیہ السلام کو. فدعا ربہ پیغمبر نے پکارا اللہ کو. کس کو پکارا؟ اور آگے لفظ ذرا دیکھو، انی مغلوب بلے انی مغلوب، اے میرا اللہ میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، یہ مشرک مجھ پہ غالب ہو چکے ہیں. اللہ میں کیا کروں، میں مغلوب ہوں. فانتصر، ہائے اللہ یہ مجھ پہ ظلم کر رہی ہیں، رات دن مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا بدلہ ان سے لے. میں بدلہ نہیں لے سکتا، میں تو مغلوب ہوں، پر اللہ تو بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. ان مشرک پلیتوں سے میرا بدلہ لے لے. پیغمبر کی دعا ہے. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ مغلوب. بلے بلے. مفتی احمد یار گجراتی لکھتا ہے جال حق میں کہ ایک فلاں پیر تھا، اس نے کہا میں اگر چاہوں تو اس آسمان اور زمین کا سارا نظام بدل کے رکھ دوں. بلے بلے. پیر آخدائق. اور جی پیروں کو اتنی طاقت ہوتی ہے. بلے بلے. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اللہ پاک کے پیغمبر کہتی ہیں نوح علیہ السلام کہ انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہوں، یہ مشرک مجھ پہ غالب آ چکے ہیں. فانتصر، میرا بدلہ لے. میرا اللہ نے دعا قبول کی. کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء، اللہ کہتا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. آسمان کے بماء منہمر، پانی آ رہا ہے آسمان سے. وفجرنا الارض عیونا، زمین کو بھی کہا کہ تو بھی پانی باہر نکال دے. آسمان سے بھی پانی نازل کر دیا، زمین سے بھی پانی نکال دیا. فالتقى الماء، آسمان اور زمین کا پانی مل گیا علی امر قد قدر، ایک اندازے کے مطابق جتنا اللہ نے چاہا. پھر وحملناہ، ہم نے سوار کیا، اٹھایا نوح علیہ السلام کو. علی ذات الواح، ایک کشتی تھی پھٹوں والی، تختیوں والی، و 200 میخوں والی، جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی. ہم نے کہا آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ ایمان والے بیٹھ جائیں. تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ چلے گی بِأَعْيُنِنَا. واہ، اللہ کہتا ہے آیوننا، میری آنکھوں میں، یعنی میری نگرانی میں. نوح علیہ السلام اور توحید والوں فکر نہ کرو، یہ کشتی میں اپنی حفاظت کے ساتھ چلاؤں گا. اچھا اللہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ یہ سب کچھ، سناؤں اگے لفظ قرآن پاک کے، جزاءً، بدلہ ہے، لمن، اس نوح علیہ السلام کا، کانا کفرا، جس کا انکار کیا گیا. میرے پیغمبر نوح علیہ السلام جن پہ ظلم و ستم کیا گیا، نوح علیہ السلام کا بدلہ ان مشرکوں سے میں لے رہا ہوں. چونکہ میرے پیغمبر پر انہوں نے کیا کیا؟ ظلم و ستم. تو میں بدلہ کس کا لے رہا ہوں؟ اپنے.
ہاں وہ سمجھو اللہ پاک اپنے پیغمبر کی توہین، پیغمبر پہ ظلم و ستم اس کو برداشت نہیں کرتا. اللہ پاک کا غصہ جلال اور جوش کے اندر آ جایا کرتا ہے. یہاں بھی آؤ ذرا دیکھو، اللہ پاک کہتے ہیں جب انہوں نے میرے رسولوں کے بارے میں پروگرام بنایا رسولوں کی توہین کرنے کا، رسولوں کی کہ رسولوں کو قتل کر دو جی، قید کر دو جی، جلا وطن کر دو جی، ایک یہ، اور دوسرا جدال بالباطل کیا، پھر کیا ہوا؟ فاخذتہم، پھر میں نے پکڑ لیا. پھر میں نے، سمجھو ذرا بات کو، توحید کی تکذیب کرے، پیغمبروں کی تکذیب کرے، اس سے بھی عذاب آتا ہے، لیکن پیغمبر پہ ظلم ہو اس سے عذاب پھر اللہ فوراً لاتا ہے. اسی طرح جدال بالباطل پہ بھی اللہ پاک فوراً سزا دیتا ہے. یہیں پر آ کر یہ جزاءً لمن کان کفر، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ پاک جب سزا دیتا ہے نا، جب کوئی آدمی اللہ کے نیک بندے کی، توحید سنانے والے کی، پیغمبر کی، عالم ربانی کی، ولی کی توہین کرتا ہے، پھر اللہ کا جوش، غضب جو ہوتا ہے جوش میں آ جاتا ہے، پھر اللہ پاک فوراً پکڑتا ہے. یہاں پر حضرت صاحب سنایا کرتے تھے، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نقل کیا کرتے تھے، اور تفسیر جواہر القرآن میں بھی حضرت شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بعض عارفین کا یہ مقولہ ہے کہ چیست خدایا، چیست خدایا ہر کرا بیندازی بما اندازی. اللہ تیری قدرت بھی بڑی عجیب ہے، تیری قدرت بھی. چیز خدایا ہر کرا بیندازی، جس کو اللہ تو تباہ کرنا چاہے تباہ کرنے پہ آئے، اس کا ہمارے ساتھ مقابلہ کرا دیتا ہے. پھر جب وہ ہم پہ ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے. ہر کرا بیندازی بما اندازی. اور یہیں پہ مولانا روم کا شعر بھی حضرت شیخ سناتے تھے، ہر ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد، ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد. اور کسی قوم کو اللہ پاک نے ذلیل نہیں کیا تا دلے صاحب دلے نہ آمد بداد، جب تک انہوں نے کسی اللہ کے نیک بندے پہ ظلم نہیں کیا. جب اللہ کے نیک بندوں پہ وہ ظلم کیا کرتی ہیں پھر اللہ کی پکڑ آ جایا کرتی ہے. کذبت رسولہم ہمت کل امت، ہمت کل امت برسولہم لیاخذوا وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہلک فاخذتہم. پھر میں نے پکڑ لیا فکیف کان عقابی، پھر دیکھنا میرا سزا کس طرح تھا، عذاب دینا. یہ کذبت، یہ دوسرا طریقہ. اور جو میرے پیغمبر کی بات نہ مانے میں دنیا میں چاہوں تو اس کو سزا دیا کرتا ہوں، اور جب میں سزا دینے پہ آ جایا کرتا ہوں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. یہ دوسرا طریقہ ہے اصلاح کا. آگے تیسرا طریقہ، وَكَذَلِكَ، یہ تیسرا طریقہ. کذالک عام مفسرین کاف تشبیہ کا بناتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کاف کہتے ہیں، یہ کاف تعلیلیہ ہے. لذالک، کاف بمعنی لام، لذال، یہی جو حق کا مقابلہ کرتی ہیں مشرک، اسی لیے ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی الذین کفروا، کافروں پر کیا ثابت ہو گئی کہ انہم اصحاب النار، انہوں نے آگ کے اندر جانا ہے. انہوں نے دو عنوان ہو گئے جی.
دوسرا عنوان کے اندر کیا آیا؟ مسئلہ تو بالکل واضح ہے، واقعتاً اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ضدی انسان نہیں مانے گا، ضدی انسان کے علاوہ ہر ایک مان لے گا۔ آگے تیسرا عنوان، واہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ یہ تیسرا عنوان، تیسرا، واہ وہ میرا مسئلہ مان لو فادعوا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اور سمجھے کسی کو شریک، جو مسئلہ مان لیتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے پھر دعائیں کرتے ہیں۔ گناہ یہ بندہ کرتا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اس توحیدی بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر میرا مسئلہ مان لو گے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو فائدہ یہ ملے گا اللہ پاک فرشتوں کی ڈپٹی لگا دے گا، وہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے اللہ ان توحیدی بندوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ فرشتوں کی دعاؤں میں آنا چاہتے ہو تو مسئلہ مان لو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آؤ جی، کس طرح؟ اللہ کہتا ہے الذین یحملون العرش، واہ او فرشتے بھی کون؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، عام فرشتے نہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے اردا گرد رہنے والے ہیں، دور والے نہیں، یہ عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش اور اس کے اردا گرد رہنے والے، ان کی شان بہت زیادہ ہے دوسرے فرشتوں کی نسبت۔ یہ جو بڑے شان والے فرشتے ہیں، سمجھو بڑی شان والے فرشتے ہیں، وہ بھی یستغفرون للذین آمنوا، وہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے، پر ان لوگوں کے لیے آمنوا جنہوں نے مسئلہ مان لیا فادعوا اللہ۔ سمجھے؟ آؤ ذرا، جو عرش کو اٹھانے والے ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یسبحون تخلیہ، بحمد ربہم تحلیہ، یسبحون تسبیح، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا معنی؟ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، سمجھو اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نبی ہو، ولی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی اللہ کا شریک نہیں، سمجھے؟ کوئی اللہ کا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو بیان کرتے ہیں کہ پیر فقیر جی پکاریں سنتے ہیں، حال جانتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں،
یہ جو مشرک بیان کرتے ہیں اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، حاجت روا ہونے میں شریک کوئی نہیں، مشکل کشا ہونے میں شریک کوئی نہیں، پکارے سننے میں شریک کوئی نہیں، عالم الغیب ہونے میں شریک کوئی نہیں، ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا صرف اللہ، کوئی نبی ولی کسی کی پکار کو سننے والے نہیں ہیں، سننے کے اندر اللہ کے شریک نہیں ہے۔ یوں اللہ کو تمام شریکوں سے پاک سمجھا جائے، اس کا نام ہے تسبیح۔ وہ سمجھے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ہاں تسبیح اور حمد، یہ سارے کمال اللہ کے اندر ہیں، سارے کمال، ایک شریک کوئی نہیں، دوسرا سارے کمال کس کے اندر ہے؟ اللہ کے۔ فرشتے جن کا یہ عقیدہ ہے یسبحون بحمد ربہم، یسبحون، کمال سعادت کے دو شعبے ہوتے ہیں، کمال سعادت کے، انسان کامل درجے پہ اور نیک بخت بن جائے، اس کے دو شعبے، ایک تعظیم الہی، دوسرا شفقت علی الخلق۔ تعظیم الہی، تعظیم الہی کے پھر دو قسم ہیں، ایک تسبیح تے دوسرا تحمید، ایک تسبیح اور دوسرا تحمید۔ یہ یسبحون، سمجھو یسبحون کیا ہے؟ کمال سعادت کا جو پہلا شعبہ ہے، اس پہلے شعبے کی پہلی قسم، پہلے شعبے کی، اور حمد کیا ہے؟ پہلے شعبے کی دوسری قسم۔ آگے یستغفرون، یہ شفقت علی الخلق، شفقت علی، سمجھو تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اللہ کا شریک کوئی نہیں، تسبیح، ہم تمام کمال اللہ کے اندر ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، سمیع بصیر، عالم الغیب، نفع نقصان کا مالک، یہ تمام صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ فرشتے ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے۔ یہاں امام راضی پہنچا ہے، امام راضی بڑا عجیب آدمی گزرا ہے، بڑا ذہین، جسے کہتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا، وہ بال کی کھال نکالنے والا یہ تھا امام راضی۔ تفسیر میں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں چھیڑتا ہے۔ اب یہاں پر امام راضی سوچ میں پڑ گیا کہ جب فرشتے یسبحون بحمد، تسبیح، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کرنے والے ہیں، تو ایمان تو خود بخود ہو گیا ان کا۔ وہ اللہ کو سبحان اللہ، شریکوں سے پاک سمجھنا، الحمدللہ تمام صفات کمال اللہ کے اندر سمجھنا، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ وہ سمجھے اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب وہ سوچنے لگا یسبحون بحمد ربہم کا جب ذکر ہو گیا تو ایمان کا ذکر خود بخود ہو گیا۔ یہ دوبارہ جو اللہ کہتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سمجھے یؤمنون بِهِ، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان کہاں سے سمجھ آ گیا؟ یسبحون بحمد ربہم، یسبحون بحمد ربہم، یہاں سے سمجھ آ گیا اللہ پر ایمان لانا۔ جب سمجھ آ گیا، اب دوبارہ یؤمنون بِهِ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ذکر کیا تو کیوں کیا؟ یہاں سوچنے لگا ہے، سوچتے سوچتے یوں محسوس ہوتا ہے اس نے بڑا غور و فکر کیا لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ کہیں جار اللہ زمخشری کی تفسیر ہے کشاف، جار اللہ زمخشری کی تفسیر اس کو کہیں ملی، جب یہ ملی اس نے اس سوال کا جواب ذکر کیا ہے، اس نے اس سوال کا کیا ذکر کیا ہے؟ جواب۔
اب چونکہ امام راضی بڑی مدت تک اس سوال کا جواب تلاش نہ کر سکا، اب جواب ملا، اتنی مدت کی مشقت اور محنت کے بعد جو جواب ملے تو اس جواب کی قدر پھر اسی کو ہوتی ہے جس کو یہ جواب ملا ہے۔ یہاں پر جار اللہ زمخشری نے یہ بات لکھی ہے کہ حاملین عرش اور من حول عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے وہ تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کرتی ہیں۔ یہاں سے ایک شبہ ہوتا تھا کہ وہ تو عرش کے پاس رہنے والے ہیں، تو انہوں نے تو شاید اللہ کو دیکھا ہوگا، اللہ کو جو اللہ کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، عرش کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، تو انہوں نے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی زیارت کی ہوگی، اللہ کا دیدار کیا ہوگا، اللہ کا دیدار کیا ہوگا۔ یہ ایک وہم پڑتا تھا۔ اب سنو، جار اللہ زمخشری کہتا ہے اللہ نے یؤمنون کا آگے ذکر کیا چونکہ ایمان کا درجہ کامل ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان کا درجہ کامل کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ یہ یؤمنون کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ یہ ذکر کر کے اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ حاملین عرش وہاں قریب رہنے کے باوجود ان کا ایمان بالغیب ہے، انہوں نے اللہ کا دیکھا نہیں ہے۔ یہ جواب کس نے ذکر کیا؟ جار اللہ۔ ہاں، جب یہ اسے سمجھ آیا اب پتہ لگا واقعتاً یؤمنون کے ذکر کرنے کی ضرورت تھی، وہ سمجھے یؤمنون کے ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ اب یہ جواب ملا بڑی مدت کے بعد، تو امام راضی یہاں پر لکھتا ہے، کہتا ہے جار اللہ زمخشری کی تفسیر میں اور کوئی چیز اگر نہ ہوتی سوائے اس ایک نقطہ کے، سوائے اس ایک نقطہ کے کہ یہاں اللہ کی کتاب اس قرآن پر یہاں اس جگہ پر ایک اعتراض آ رہا تھا اور اس اعتراض کا جواب کسی نے ذکر نہیں کیا، اس جواب کو ذکر کیا ہے تو صرف علامہ زمخشری نے۔ کہتے ہیں اور اس کی کتاب میں کوئی بات نہ ہوتی تو یہی ایک نقطہ اس کے فخر کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ یہی ایک نقطہ جو اس نے ذکر کیا ہے، لَکَفَاهُ فَخْرًا، اس کے فخر کے لیے کہ میں نے کتاب اللہ کے ایک مقام کو حل کیا ہے، اور اس کی بخشش کے لیے یہ ایک نقطہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ امام راضی بڑا پریشان ہوا، جار اللہ زمخشری کی کتاب ملی، تب جا کے مسئلہ حل ہوا۔ آؤ وہاں بچراں کے درویش کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں یسبحون بحمد ربہم میں ایمان ثابت ہو رہا تھا، ایمان باللہ۔ کیا ثابت ہو رہا تھا؟ ایمان۔ اور دوبارہ یؤمنون کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اس یؤمنون میں مراد ہے یؤمنون بالکتاب، یؤمنون بالکتاب، پہلے ذکر ہے ایمان باللہ کا، اور یؤمنون بہ اس میں ذکر ہے ایمان بالکتاب کا، کہ وہ حاملین فرش، وہ حاملین عرش جو ہیں، وہ یہ جو کتاب ہے، کتاب کیا؟ یہی حکم نامہ، فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اس حکم نامے پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں یؤمنون بہ، یؤمنون بہ سے مراد کیا ہے؟ یؤمنون بالکتاب، یسبحون بحمد ربہم، وہاں ایمان باللہ، اور یہاں پر کیا ہے؟ ایمان بالکتاب، ایمان یہ ایمان لانے والے یہ حاملین عرش، یستغفرون للذین آمنوا، یہ شفقت علی الخلق، تعظیم الہی کا دوسرا شعبہ کیا ہے؟ شفقت علی الخلق۔
استغفار کرتے ہیں وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے آمنو، وہ سمجھو آما، جنہوں نے یہ پیغام حکم نامہ فد اللہ مان لیا، جنہوں نے یہ توحید والا پیغام مان لیا، وہ فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے۔ وہ سمجھے ان کے لیے کیا کریں گے؟ استغفار۔ اللہ کہتا ہے او میرا مسئلہ مانو مانو، او مان جاؤ گے بڑی شان ملے گی، وہ اتنی شان ملے گی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر دعائیں کیا کریں گے یہ انشاءاللہ کل